چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ذکر توبہ کے نام سے ہے، دعائے توبہ کے نام سے ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ کوشش کریں کہ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ سے توفیق کریں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی، لیکن ائمہ معصومین کی دعاؤں میں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ یہ دعا جو ذکر توبہ کے نام سے ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں، اور جہاں آمین کہنے کی ضرورت ہے وہاں پر الہی آمین کہیں۔ جب مل کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آمین کہا جاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ نماز جماعت کا ثواب ہی اس لیے زیادہ ہے کہ مل کر کیا جاتا ہے۔ جناب یونس نبی اللہ نے جو ہے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، تو وہاں پر جو عذاب ٹلا تھا وہ بھی مل کر عبادت کرنے کی وجہ سے ہی عذاب ٹلا تھا۔ تو یہ شب قدر ہے جو 83 سال سے بہتر مانی گئی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر مانی گئی ہے۔ خدا نے اگر توفیق دی ہے تو اس توفیق خدا کو بہترین راستے پہ صرف کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے وہ پروردگار جس کی توصیف سے تمام توصیف کرنے والے قاصر ہیں، اور جس کی بارگاہ سے امیدواروں کی امیدیں آگے نہیں جا سکتی، اور جس کی جناب میں نیک کرداروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، جو عبادت گزاروں کے خوف کی آخری منزل ہے اور جو متقین کی خشیت کی آخری حد ہے۔ تیرے سامنے وہ کھڑا ہے جسے گناہوں کے ہاتھوں نے کروٹیں بدلوائی ہیں، اور خطاؤں کی زمام نے اسے کھینچ لیا ہے، اور شیطان اس پر غالب آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں تیرے اوامر کی تعمیل میں کوتاہی کی ہے، اور جن چیزوں سے تو نے روکا تھا انہیں شیطان کے دھوکے میں آ کر اختیار کر لیا ہے، جسے وہ تیری قدرت کو جانتا ہی نہیں ہے یا تیرے فضل و احسان کا منکر ہو گیا ہے۔ لیکن اب جب کہ ہدایت کی آنکھیں کھل گئی ہیں، گمراہی کے بادل چھٹ گئے ہیں، تو اس نے ان موارد کا حساب کیا جہاں اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے رب کی مخالفت کی ہے، تو دیکھا کہ گناہوں کا ایک بڑا حصہ گناہ کبیرہ کا ہے، اور مخالفت کا ایک بڑا حصہ عظیم گناہوں کا ہے۔ تو وہ اب تیری طرف مڑ کر اس عالم میں آ گیا ہے کہ تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمندہ بھی ہے، لیکن اپنی رغبت کا رخ بہرحال تیری طرف کیے ہوئے ہے کہ اسے تیرے کرم پر اعتبار ہے، اور اس یقین کے ساتھ بخشش کی لالچ تیری طرف کھینچے ہوئے ہے، اور تیرے خوف کی بنا پر اخلاص کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہے۔ اس کی لالچ ہر قابل طمع سے الگ ہو گئی ہے، اس کا خوف ہر قابل خوف سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ احساس ذلت کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہے، اور خشوع و خضوع کی بنا پر نگاہ زمین کی طرف جھکائے ہوئے ہے۔ اس نے تیری عزت کے سامنے ذلت کے ساتھ سر جھکا دیا ہے، اور تیری بارگاہ میں اپنے وہ راز کھول رہا ہے جسے تو اس سے بہتر جانتا ہے، اور خوف و ہراس کی بنا پر ان گناہوں کو شمار کر رہا ہے جن سے تو زیادہ باخبر ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا فریادی ہے جس میں گر پڑا ہے، اور انہیں تو جانتا بھی ہے، اور ان برائیوں کی فریاد بھی لے کر آیا ہے جو تیرے فیصلے کی بنا پر رسوا کن ہیں۔ وہ گناہ جن کی لذت تمام ہو چکی اور جن کے نتائج باقی رہ گئے ہیں۔ خدایا اب تو عذاب بھی کرے گا تو میں تیرے عدل کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو یہ تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ تو خدائے رحیم ہے جس کے لیے بڑے بڑے گناہوں کا معاف کر دینا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اب میں تیرے سامنے
اس امر کی اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں کہ تو نے دعا کا حکم دیا ہے، اور اس وعدے کی وفا کا طلبگار ہوں جو تو نے دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ خدایا محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اللہم اور اس طرح مغفرت کے ساتھ میرا سامنا کر جس طرح اقرار گناہ کے ساتھ میں نے تیرا سامنا کیا ہے، اور مجھے گناہوں کی ہلاکت گاہوں سے اس طرح اٹھا لے جس طرح میں نے ذلت کے ساتھ اپنے کو تیری بارگاہ میں گرایا ہے۔ میرے عیوب پر اسی طرح پردہ ڈال دے جس طرح تو نے انتقام لینے میں صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔ خدایا اپنی اطاعت میں میری نیت کو استحکام عطا کر دے، اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو مضبوط بنا دے، اور مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے گناہوں کی کثافت دھل جائے، اور مجھے جب بھی دنیا سے اٹھانا تو اپنے دین اور اپنے نبی کے راستے پر اٹھانا۔ خدایا میں اس وقت اس سے تمام گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ ہوں، چاہے وہ گناہ چھپ کر کیے ہوں یا علانیہ طریقے سے کیے ہوں، وہ گناہ چاہے پرانے ہوں یا نئے گناہ ہوں۔ اور یہ اس شخص کی توبہ ہے جو آئندہ معصیت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، اور اس کا دوبارہ غلطی کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ اور تو نے اپنی کتاب محکم میں فرما دیا ہے کہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں سے تو محبت بھی کرتا ہے۔ لہذا اب اپنے وعدے کے مطابق میری توبہ کو قبول فرما، اور اپنی ضمانت کے مطابق میری برائیوں سے درگزر فرما، اور اپنی قرارداد کے مطابق اپنی محبت کو میرے لیے لازم قرار دے۔ اور میں بھی تجھ سے اقرار کرتا ہوں کہ اب تیرے ناپسندیدہ اعمال کو بجا نہیں لاؤں گا، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تیری نگاہ میں قابل مذمت اعمال کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تمام گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ خدایا تو میرے تمام گناہوں کو جانتا ہے، لہذا اپنے علم کے مطابق سب کو معاف کر دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے مجھے اپنے محبوب اعمال کی طرف موڑ دے۔ خدایا میرے ذمے بعض وہ گناہ ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور بعض وہ گناہ ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن سب تیری ان نگاہوں کے سامنے ہیں جو سوتی نہیں ہیں، اور تیرے اس علم میں ہے جس میں نسیان کا گزر نہیں ہے۔ لہذا جس کا بھی کوئی حق ہے انہیں اس کا معاوضہ دے کر میرے بال کو ہلکا کر دے، اور میرے بوجھ کی سنگینی کو ہلکا کر دے، اور مجھے دوبارہ ایسے گناہوں سے بچا لے۔ خدایا میں تو اس توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ تو حفاظت نہ کرے، اور اپنے گناہوں سے رک بھی نہیں سکتا جب تک تیری قوت شامل حال نہ ہو جائے۔ لہذا خدا مجھے اپنی قوت سے قوی بنا دے، اور میری ذمہ داری اپنی روکنے والی حفاظت کے ساتھ لے لے۔ اے اللہ اگر تیرے علم غیب میں کوئی بندہ ایسا ہے جو توبہ کر کے اسے توڑنے والا ہے تو دوبارہ گناہ و خطا کی طرف جانے والا ہے، تو میں ایسا کرنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لہذا میری توبہ کو ایسی توبہ بنا دے کہ جس کے بعد پھر توبے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی توبہ جو گزشتہ گناہوں کو صاف کر دے، اور ایسی توبہ کی آئندہ کے لیے گناہوں سے مجھے محفوظ بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی جہالت کی معافی چاہتا ہوں، اور اپنے برے اعمال کی بخشش کا طلبگار ہوں، لہذا اپنے کرم سے مجھے رحمت کی پناہ گاہ میں جگہ دے دے، اور اپنے فضل اور احسان سے اپنی عافیت کے پردے میں مجھے چھپا لے۔ اے اللہ میں اپنے ان تمام اعمال سے توبہ کر رہا ہوں جو تیرے ارادے کے خلاف تھے، اور جنہوں نے تیری محبت کے راستے سے ہمیں ہٹا دیا ہے، وہ دل کے خیالات ہوں یا آنکھوں کے اشارے ہوں یا زبان کے کلمات ہوں،
ایسی توبہ جس کی بنا پر ہر عضو اپنی منزل پر تیرے عذاب سے محفوظ ہو جائے، ان صداؤں سے مطمئن ہو جائے کہ جس سے سرکش لوگ خوف زدہ رہتے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں میری تنہائی اور اپنے خوف سے میرے دل کے لرزہ اور اپنی ہیبت سے میرے اعضاء و جوارح کی تھر تھری پر رحم فرما کہ گناہوں نے مجھے تیری جناب میں مقام ذلت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور اگر سفارش کرنا چاہوں تو میں اہل شفاعت بھی نہیں ہوں۔ لہذا اے اللہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، صلی علی محمد، اور میرے گناہوں کے بارے میں اپنے کرم کو شفیع قرار فرما، اور میری برائیوں کی طرف اپنی معافی کا رخ موڑ دے، اور مجھے اپنے عذاب کی سزا نہ دینے میں جلدی نہ کرنا، اور مجھ پر اپنے دامن کرم کو پھیلا دینا، اور مجھے اپنی چادر رحمت میں چھپا لینا، اور میرے ساتھ اس صاحب عزت جیسا برتاؤ کرنا جس کے سامنے بندہ ذلیل فریاد کرے تو اسے رحم آ جائے، اسے غنی جیسا سلوک کرنا کہ جس کے سامنے بندے فقیر کھڑا ہو جائے تو اس کے اوپر اٹھا لینا۔ خدایا میرا کوئی محافظ نہیں ہے تو اب تیری ہی عزت ہی محافظ بن جائے، میرا کوئی شفیع نہیں ہے تیرا فضلی شفاعت ہو جائے، مجھے خطاؤں سے خوف زدہ کر دیا ہے تو میری معافی ہی اطمینان قلب عطا فرما دے۔ میں جانتا ہوں کہ میری تمام لغو باتیں اس بنا پہ نہیں تھی کہ میں ان کے بدترین انجام سے باخبر نہیں تھا، یا تمام غلطیاں اس لیے نہیں تھی کہ میں گزشتہ قابل مذمت اعمال کو بھول گیا تھا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمام آسمان اور اہل آسمان اور زمین اور اس کے رہنے والے اس ندامت کو سن لیں جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور اس توبہ سے باخبر ہو جائیں جس کی میں نے پناہ لی ہے۔ شاید تیری رحمت کی بنا پر کسی کو میرے بدترین موقف پر رحم آ جائے، اور کسی کے دل میں میری بدحالی کو دیکھ کر نرمی پیدا ہو جائے، اور وہ میرے حق میں کوئی ایسی دعا کر دے جو تیرے بارگاہ میں زیادہ قابل سماعت ہو، اور ایسی سفارش کر دے جو زیادہ با اثر ہو، اور اس کے ذریعے مجھے تیرے غضب سے نجات مل جائے اور تیری رضا شامل حال ہو جائے۔ اے اللہ اگر شرمندگی ہی کا نام توبہ ہے تو میں سب سے زیادہ شرمندہ ہوں، اور اگر گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام تیری طرف توجہ ہے تو میں تیری بارگاہ کی طرف سراپا متوجہ ہوں، اور اگر استغفار گناہوں کو گرا سکتا ہے تو میں استغفار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اے اللہ جس طرح تو نے توبہ کا حکم دے کر قبولیت کی ضمانت لی ہے اور دعا پہ آمادہ کر کے استجابت کا وعدہ کیا ہے، اب محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اور میری توبہ کو قبول فرما، اور مجھے اپنی رحمت سے مایوسی کی منزل تک نہ پلٹانا، کہ یقیناً تو گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور خطا کاروں پہ مہربانی کرنے والا ہے۔ خدایا محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ جس طرح تو نے ان کے ذریعے مجھے ہلاکت سے بچا لیا ہے، اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما جو روز قیامت اور منزل فقر اور احتجاج میں میری سفارش کر سکے۔ بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے اور تیرے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ